آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کے بھوکے تھے۔ کوئی چیز بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے گھر میں نہ تھی کہ اللہ کے پاک پیغمبر تناول فرما لیتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 4تھا دن آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے نہ ڈھالیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر مسجد نبوی کے اندر چلے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے نفل نیت لیتے ہیں، عبادت میں شروع ہو جاتے ہیں۔ ظہر کے وقت آتے ہیں، اپنے گھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں، عائشہ میرے بعد کوئی چیز کھانے کی آئی ہے یا نہیں آئی؟ حل اصبتم بعدی شیئا، میرے بعد کوئی چیز کھانے کی آئی ہے یا نہیں آئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کوئی چیز بھی کھانے کی نہیں آئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر دوبارہ مسجد میں چلے جاتے ہیں، پھر نفل نیت لیتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پوچھتے ہیں، حل اصبتم بعدی شیئا، عائشہ بتا کوئی چیز آئی ہے یا نہیں آئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نہیں جی یا رسول اللہ، کوئی چیز نہیں آئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر واپس چلے جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ دینے والا تو ہے، کرنے والا اللہ تو ہے، تیرے بغیر کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ جب بھی پیغمبروں نے مانگا اللہ ہی سے مانگا۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی بھوکے تھے، مدین کے علاقے میں پہنچ گئے تھے، بھوکے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، اس وقت اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ میں محتاج ہوں، کمزور ہوں، میرے اللہ میرے لیے کھانے کا کوئی بندوبست فرما دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ عصر کے بعد جب وقت ہوتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی کام تھا اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اماں جی اللہ کے پاک پیغمبر کدھر ہیں؟ میرا ان سے کوئی کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرا بیٹا اللہ کے پاک پیغمبر تو اتنے دن سے بھوکے ہیں، کوئی کھایا نہیں ہے، مسجد نبوی میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، واپس پلٹ گئے، کام بھول گیا۔ فوراً گئے اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے ایک بکری بھون ڈالی اور کچھ چیزیں کھجور اور درم وغیرہ بھی اٹھا لیے، کھانے کا جتنا سامان تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا اور اللہ کے پاک پیغمبر کے دروازے پہ آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور فرمایا، اماں جی میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، آج کے بعد کوئی ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے، مجھے پہلے بتا دینا چاہیے، میں سب کچھ حاضر کر دوں گا۔ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری قسمت پہ قربان جاؤں۔ آگے سنیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر جب واپس آئے، پوچھا، حل اصبتم بعدی شیئا،
اے عائشہ کوئی چیز کھانے کی آئی ہے یا نہیں آئی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جی یا رسول اللہ، حضرت عثمان آیا ہے، سب کچھ کھانے کے لیے لایا ہے۔ کھانا جب سامنے رکھا، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کر دیتے، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا، حالانکہ 4 دن کے بھوکے تھے۔ انہی قدموں پر واپس لوٹے، واپس چلے گئے مسجد نبوی کے اندر، اور اپنے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کے سامنے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی دروازے کی جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، وہ دعا تم بھی سن لو۔ کہتے ہیں اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، اے میرے اللہ میں زمین پہ عثمان پہ راضی ہوں، اللہ عرش پہ تو عثمان پہ راضی ہو جا۔ اللہم انی قد رضیت عن عثمان فرض عنہ، تیرا پیغمبر اللہ فرش پہ راضی ہے، عرش پہ اللہ تو آپ راضی ہو جا۔ یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کہ کتنی پیاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔